یہ ڈیلے کر رہا ہے. بہت اچھا مائک ہے آپ کا. اگر آج صحیح چل گیا تو انشاءاللہ برکت ہو جائے گی. اگر آج اس نے برداشت کر لیا تو پھر یہ برداشت کرتا ہی چلا جائے گا. ہمارے سلطان صاحب ماشاءاللہ میری تعریف کر رہے تھے. سب تعریف پروردگار کے لیے اور بالخصوص تو تعریف کے قابل یہ بزرگ ہیں جو ماشاءاللہ ہمارے سرکار مفتی اعظم کو انہوں نے دیکھا ہے. یہ ہمارے لیے بڑی بات ہے. ان کا حقہ پر کے دیا ہے ماشاءاللہ. تو بڑی اچھی یہ محفل ہے. یہ بچے بھی تقریر ہی کریں گے, بڑے بڑے مقرر بنے گے. یہ اتنا بول رہے ہیں. بے خدا کے بندے چل جا مان جا بھائی. ہاں ہاں کوئی بات نہیں. اے بھائی آپ آ جانا. یہ ماشاءاللہ رومال کا اسٹائل دیکھ رہے ہیں. یہ نیا نیا اسٹائل چل رہا ہے. جی 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 اسٹائل ہے. ایسا لگتا ہے آپ ابھی پہلی فلائٹ عرب سے آ رہے ہیں. اچھا یہ عربی بھی عجیب قسم کے بے وقوف ہیں. میں نے دیکھا حضرت کہ وہ رومال باندھ لیا اور وہ یہ بہت موٹی رسی ہوتی ہے کالی کلر کی. میں نے یہ کیا ہے؟ میں نے کہا بولے آپ سمجھ میں نہیں آیا. میں بس سمجھ جاتا ہوں. اصل میں کچھ دنوں کے بعد جب مسلمان رنگ میں آئیں گے اور جب عربیوں کو مان یہ ڈربی ہیں, عربی نہیں ڈربی. یاد رکھنا نام کیا جو ڈر جائے وہ ڈربی ہوتا ہے, جو نبی کے نام پہ مر جائے وہ عربی ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ دیکھنا کچھ دنوں کے بعد جب ان کی موت آئے گی تو انہی موٹی موٹی رسیوں سے نیچے کو کر کے, زیادہ زحمت نہیں ہوگی, اوپر سے نیچے کو کر کے اس سے ان کی پھانسی لگائی جائے گی, انہیں ختم کیا جائے گا. اے بچوں بیٹے کئی 2-3 گھنٹے کے لیے ہو جاؤ. مجھے ایسا عمل یاد ہے. مجھے پریشان مت کرو, پورے موڈ میں ہوں میں آج تقریر. منصور جب میں آتا ہوں تو میرا خود دل خوش ہوتا ہے. کچھ دنوں سے بیچ میں آپ سے ملاقات نہیں, بڑے یاد آتے رہے آپ. مجھے آپ جیسے لوگ تو ملے ہی نہیں. میں ہندوستان کے باہر بھی چلا گیا مگر آپ جیسے لوگ نہیں ملے. آج اس کا حق ادا کر دینا بات کا, ٹھیک ہے. ابھی میری 1 بجے تقریر شروع ہوئی تھی الہ آباد میں, تو 4 بجے تک وہاں کے لوگ مجھے لگے بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ, اور آپ بھی بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ. منصور ہے ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی اس منصور میں رہنے والے تمام مسلمانوں کو برکتیں عطا فرمائے, رحمتیں عطا فرمائے. اب شروع کرتے ہیں. دل لگا کے بولو یا رسول اللہ. اگر تکلیف ہو کسی کو یا رسول اللہ کہنے میں تو چلا جائے, یہاں سے بھاگ جاؤ. یہاں وہی رہے گا جو یا رسول اللہ کہے گا. یا رسول اللہ. 4 مصرے سن لیں. صوفی صاحب آپ کی نظر ہے. پیر نصیر الدین کہتے ہیں کہ میرا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے, بہت بڑا مرتبہ جسے دیتا ہے, بلند کرتا ہے, جس کی عظمت کو بڑھاتا ہے. میرا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے. اوجے کمال پہ چوکھٹ. میرا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے. اور پرکھنا ہے اگر کسی کو تو یا حسین کہو. اور ایک بچہ تھا مدینے میں, نہ اپنے باپ پہ گیا نہ اپنی ماں پہ گیا. لوگ بڑے خطرناک ہوتے ہیں, اس زمانے میں بھی تھے. انہوں نے کہہ دیا تو لگتا ہے تمہارا دونوں کا ہے ہی نہیں, مطلب اس میں باپ کی شکل کو نہیں گیا یہ بچہ, ہمیں تمہارا لگتا نہیں. تو وہ حضور کا زمانہ تھا, صحابہ جانتے تھے کہ کوئی جانے نہ جانے مگر نبی کو تو سب پتا ہے کون کس کا بیٹا ہے. حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے. مسجد نبی شریف میں میرے آقا تشریف فرما ہے. عرض کی حضور یہ مسئلہ ہے. سرکار نے فرمایا اچھا ابھی یہ بات چلی رہی تھی کہ امام پاک اپنے گھر سے اپنے نانا کے گھر میں آنے لگے. چھوٹے چھوٹے قدموں سے جب امام پاک آئے تو حضور اپنے بیٹے کو گود میں اٹھانے کے لیے کھڑے ہو گئے. میاں بیوی بھی کھڑے ہو گئے.
بچہ جو ابھی بہت چھوٹا تھا کچھ جانتا نہیں تھا، جب حسین کو آتے دیکھا وہ بھی کھڑا ہو گیا. پھر جب وہ بیٹھ گئے امام حسین آ گئے گود میں اپنے نانا کی، حضور اپنے نواسے سے پیار کر رہے ہیں. انہوں نے پھر سوال کر دیا حضور لوگ یہ کہتے ہیں یہ بچہ میرا نہیں ہے. فرمایا حضور نے یہ تیری بچہ ہے. کہا حضور کیسے؟ کہا جو میرے حسین کا ادب کرتا ہے وہ اپنے باپ کی ہی اولاد ہوتا ہے. میرا خدا جسے آگے کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے. اور پرکھنا ہے اگر کسی کو تو یا حسین کہو، یہ وہ نام ہے جو شجرے کا ڈال دیتا ہے. فرمایا میرے نبی نے جو میری اولاد کے حق کو نہ پہچانے یا تو عیزی ہے یا تو حرامی ہے یا منافق ہے. یعنی جو حسین کے حق کو نہ پہچانے، جو حسن کے حق کو نہ پہچانے، جو خاتون جنت کے حق کو نہ پہچانے. دو تین شعر یاد آ رہے ہیں پڑھوں ترنم کے ساتھ. یہاں صاحب ترنم ہے، میں صاحب تکلم ہونے کی کوشش کرتا ہوں کئی سال سے. تو کچھ دو تین شعر پڑھتا ہوں، اگر اچھا لگے گا تو سبحان اللہ بولو. ماشاءاللہ یہ جو منصور ہے یہاں رحمتوں کا دور ہے. مگر ایک چیز بڑی خراب ہے یہاں پہ، اس کا ذکر کروں گا بعد میں. مسکرا کے بولو سبحان اللہ، دل لگا کے بولو سبحان اللہ. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانا، جو رب دو عالم محبوب یگانا، قلب سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، قلب سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا، زہرا کا وہ یہ بات سینہ بسینہ آئی ہے، کسی کتاب میں نہیں ہے. میرے بزرگ فرماتے ہیں، ہمارے بزرگوں نے مجھے بتایا کہ دیکھو جب تمہیں کوئی مشکل وقت آ جائے اور تمہیں اس وقت لگے کہ اب مدد چاہیے، اور میں یہ بات آپ کو بالکل صاف کہہ دیتا ہوں، تو میرے بزرگوں نے کہا دو نام ایسے ہیں انہیں لے کے دیکھنا، کبھی تمہیں نا امیدی نہیں ہو سکتی. پہلا نام حضرت ابوبکر صدیق کا ہے، دوسرا نام مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا. مہربانی کرو یار، آؤ در صحرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در صحرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریم، ہے نسل کی لجپال. فرماتے میرے غوث اعظم، فرماتے میرا نام عبدالقادر ہے، انٹروڈکٹ اپنا تعارف کرا رہے ہیں. فرمانا میرا نام عبدالقادر ہے، میرا غوث وہ غوث ہے. وہاں بھی ہر چیز سے الجھا مگر غوث سے نہیں الجھا.
اسے معلوم ہے کہ یہ مار کے بھی پھر مارتا ہے. علما فرماتے علما قہر ہے غوث و تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا. جو اپنے لیے پسند کرتے وہ دوسرے کے لیے پسند کرتے. کیا فرماتے ہیں؟ یہ نہیں الجھا. اشرفی لال تھانوی بولا کہ غوث پاک کے مرید تھا وہ دھوبی، وہ اسی وجہ سے بخشا گیا کہ وہ غوث پاک کا دھوبی ہے. فرماتے میرے غوث اعظم عبدالقادر جب تک کھانا نہیں کھاتا ہے، 20 دن ہو گئے، 15 دن ہو گئے، 25 دن ہو گئے، فرماتے جب تک میرا رب یہ نہ کہتا تھا عبدالقادر تجھے میری قسم ہے کھانا کھا لے، تب تک میں کھانا نہیں کھاتا تھا. فرماتے میرے غوث اعظم جتنے بھی ولی ہیں سب چڑیا ہیں، چڑیا، اور میں عبدالقادر باز ہوں. بولے میں عبدالقادر باز ہوں. سب اولیاء جتنے بھی ہیں چڑیا، میں عبدالقادر باز ہوں. فرماتے میرا جھوٹا بچا پی کر کے لوگ ولی بنے. بولو میرا جھوٹا پی کر کے لوگ ولی بنے ہیں. فرماتے دن جب تک شروع نہیں ہوتا ہے جب تک مجھے بتانا دے کہ میرے اندر یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. فرماتے ہفتہ نہیں بنتا جب تک مجھے میرے پاس آنا جائے اور مجھے بتانا دے کہ میرے اندر یہ ہوگا. میں اجازت دیتا ہوں تو ہفتہ ہوتا ہے، میں اجازت دیتا ہوں تو مہینہ ہوتا ہے، میں اجازت دیتا ہوں تو سال ہوتا ہے. جب تک میں اجازت نہیں دیتا سال نہیں ہوتا. فرماتے میرے غوث اعظم، میرے آقا غوث اعظم، میرے شیخ غوث اعظم کہ میرا مرید چاہے مشرق میں ہو چاہے مغرب میں ہو، اگر مجھے پکارے گا تو میں اس کے قریب ہوتا ہوں، اس کے پاس ہوتا ہوں. اب مجھے بتاؤ کہ جب فاطمہ الزہرا سیدہ طیبہ طاہرہ کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے غوث اعظم کا یہ عالم ہے تو فاطمہ الزہرا کا عالم کیا ہوگا؟ ابھی الحمدللہ میں حضور کا روضہ دیکھتے گیا تھا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیا. اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی پوچھا ہم سے جب نوزت کدھر کی ہے. مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. میں مدینہ پاک گیا، مکہ شریف گیا، میں اپنی بات کرتا ہوں، لوگ اپنی بات کرتے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جو بے وقوف جو لوگ کہتے ہیں کہ بڈھوں کو حج کرنے کے لیے تکلیف نہیں. خدا کی قسم ہندوستان کا بوڑھا جتنی محنت سے حج کرتا ہے میرا رب بڑا کام کرتا. اگر وہ دیندار ہے اور بوڑھا ہے اور وہاں اگر وہ نمازی ہے، یہ جو کہتے ہیں ہندوستان کے یہ لوگوں کی مذاق بناتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. خدا کی قسم میں نے بدیشی لوگوں کو کہتے دیکھا ہے کہ ہمارے بھی حج اگر قبول ہوں گے تو انہیں بوڑھوں جیسے قبول ہوگا. یا بے وجہ کی بات میں شروع کر دیا آپ نے کہ وہ بوڑھے کو حج نہیں کرنے جانا چاہیے. ہمیں میں نے جوانوں کو سوتے دیکھا ہے اور بوڑھوں کو اللہ کے خوف سے روتے دیکھا ہے. یہ بے وجہ کی بات کر دیا. حج کی بات کر رہا تھا. مکہ شریف سب سے پہلے جب نظر پڑتی ہے کعبے پر، پوری زندگی جہاں بھی تھے وہی نیت کرتے تھے وہ میرا کعبے شریف کی طرف. مگر آج جب کعبے کو دیکھا ہے دل میں ایک ایسی کیفیت تاریخی کے بیان کرنے کی لائق نہیں ہے. بس آنسو لگاتار زبردست طریقے سے بہ رہے تھے. کتنے لوگوں کو میں نے چیخیں مارتے دیکھا. ایک خاص بات بتاؤں، میں نے سیریا کے لوگوں کو انٹری جب اس میں ہوتے دیکھی جیسے انہوں نے کعبے کو دیکھا. سیریا کے لوگ جہاں پہ کچھ دنوں پہلے 70,000 مسلمانوں کو نشہ دینے کے بعد ان کے اوپر بلڈوزر چلایا تھا. سیریا کی بچیوں کے ساتھ ظلم ہوا.
ابھی ہم تو اسی بات میں لڑ رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. اور اللہ معاف کرے ہمیں کچھ ہمارے رہنماؤں نے برباد کر کے رکھ دیا. بھائی بھائی کو جدا کر دیا, محلے دار کو محلے دار سے جدا کر دیا. میں کہتا ہوں ہم سب الحمدللہ ایک ہیں. بولو ایک ہے کہ نہیں؟ جلدی بولو اگر ہو ایک بولو. میں نے دیکھا وہ جب آئے انہوں نے جب کعبے کو دیکھا اور جو رونا شروع کیا تو صوفی صاحب لوگوں نے طواف بند کر دیا. جب وہ عورتیں اپنی زبان میں کہتی تھی رب کعبہ ہماری عزتیں لٹ گئی, رب کعبہ ہمارے بچوں کو بلڈوزر چل گئے, ان کی چیخیں اللہ اکبر. کعبے میں جاؤ تو ادب کے ساتھ جانا, پہلے یہاں سیکھ لینا ورنہ وہاں جا کے آدمی کا جیسا نصیب بنتا ہے کبھی کبھی اس سے زیادہ مردود بھی ہو جاتا ہے. جب وہ کعبے کا ادب ہی نہیں کر رہا. آپ کبھی پیر کر کے سوتے ہیں کعبے کی طرف سوتے ہیں آپ کبھی آپ کی لیٹرین کا دروازہ ہوتا ہے کعبے کی طرف, مگر میں نے دیکھا ڈربیوں کو پیر ایسے کر لیے, کعبہ ایسے سامنے جیسے آپ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, اور یہ پیر ایسے کر لیے قرآن معاذ اللہ یہاں لکھا ہے, اور پیچھے ایسے لیٹ کے ایسے بیٹھا ہے, اور اوور لوڈ سمجھتے ہیں اوور لوڈ جیسے ٹرک میں زیادہ سامان بھرنے تو اوور لوڈ ہو جاتا ہے, ایسے ہی آدمی کی یہ پیٹ باہر آ جاتا ہے تو یہ اوور لوڈ ہی تو ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے جلدی گاڑی خراب بھی ہو جاتی ہے. ایک صاحب بولے کہ وہ یہ پیر آگے کیوں کر لیا سید صاحب, یہ بالکل ادب نہیں کر رہا. میں نے کہا جس نے نبی کا ادب نہیں کیا وہ کعبے کا کیا ادب کرے گا, جو کعبے کا ادب کیا کرے گا. اگر اس کعبے کا ادب سے پوچھنا ہے تو کسی غریب مسلمانی ہندوستانی سے پوچھ, وہ جب رات کو روتا ہے نا یا اللہ کعبہ دکھا دے تو میرے رب فرماتا ہے میرے بندے سو جا, تو سویا تو یہاں ہے مگر تیری قسمت کو بلند کر کے 1000 بار اگر کوئی کعبہ دیکھے گا تو اتنا اجر نہیں دوں گا جتنا تیرے رونے پہ میں نے تجھے دے دیا. کعبے کے اندر ہے پھر بھی بیکار. کعبے میں الحمدللہ پہنچا ہم نے, میری بھی انٹری ہوئی. سب سے پہلے جو شروع ہوتا ہے وہ شروع ہوتا ہے یہ عمرے والا طواف. آپ نے سنگ اسود کی طرف کو استعلام کرنا, اس کے بعد اگلا کام اس طرح سے. ٹھیک ہے, بعض لوگ چومتے بھی ہیں, بعض لوگ نہیں. ہندوستانی چومتا ہے, پاکستانی چومتا ہے, انگلستانی چومتا ہے, ترکستانی چومتا ہے, نیوزی لینڈ کا چومتا ہے, وہابی چومتا ہے, دیوبندی چومتا ہے, چکرالوی چومتا ہے, اہل حدیث چومتا ہے. اس قدر چومتا ہے کہ 24 گھنٹے رش. ابھی کوئی ہندوستان کا دیکھ لے کہے گا بھئی ہمیں پتھروں سے منع کر رہا ہے, خود پتھر کے لیے جان دے رہا ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ اسے کون سمجھائے گا؟ سمجھائے گا کوئی؟ جو کبھی سمجھانا ہو تو کون سمجھائے گا؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ پوری دنیا کا آدمی میں دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھنا چاہتا ہوں تمام لوگوں سے, اگر میری بات صحیح ہو صرف حقیقت ہو تو مت بولنا, حقیقت ہو تو بولنا. اگر حقیقت ہو تو پورے مجمع میں سے آج اس طرح کا ریاکشن ہونا چاہیے تاکہ پتہ لگے حسینیت ہی حسینیت حق ہے. جب صحابہ کا جب حضور کی اہل بیت کا ذکر کرا کرو اتنا کھل کے, اتنا رم اتنا جم کرا کرو کہ لوگ سمجھیں ان سے بڑا عاشق کوئی اہل بیت کا بے شک ان سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں. اور جب صحابہ کا ذکر ہوا کرے, ابو بکر عمر کا بھی ہوا کرے, تب بھی اتنا جم کے کہا کرو کہ بتا دیا کرو کہ صحابہ کا بھی ان سے بڑا عاشق کوئی نہیں. پوری دنیا کا مسلمان کعبے کے سامنے اس پتھر کی طرف چلتا ہے جو ایک پتھر ہے, چاہے وہ ہندوستانی ہو, چاہے وہ پاکستانی ہو, چاہے وہ کچھ گورا ہو, کالا ہو, مدنی ہو, پردھان منتری ہو, کوئی غریب ہو, امیر ہو, کوئی بھی ہو, چھوٹا ہو, ناٹا ہو, بڑا ہو, چھوٹا ہو, لمبا ہو, چوڑا ہو, کوئی بھی ہو, سب آگے پیچھے بچے اس طرح سے سنگ عظمت کو چوم لے. ابھی 8 دن پہلے 9 دن پہلے ایک آدمی اس میں دب کے انتقال کر گیا, سنگ عظمت کو چومنے کی وجہ سے انتقال کر گیا. میں نے ایک صاحب سے پوچھا یہ بتاؤ تم یہ بتاؤ ویسے تو بڑے بڑے لگتے ہیں, چومنا یہ ہے, چومنا وہ ہے, چومنا یہ ہے, چومنا یہ سمجھ چومو, مگر یہ بتاؤ یہاں کیوں چوم رہا ہے؟ چوما تو یہاں بھی جا رہا ہے. یہ پتھر کوئی معاذ اللہ خدا تھوڑی ہے, یہ ہے تو ایک پتھر ہی. کہنے لگا ہاں مگر اس وجہ سے چوم رہا ہوں اسے نبی نے چوما ہے.
مگر عشق ہوتا ہے میاں. ایک آدمی کو میں نے دیکھا کہ وہ جب چلا گیا شوقی صاحب جب وہ پہنچ گیا تو وہ ایک بار اس نے چوم لیا مگر لوگ اسے پیچھے ہٹا رہے مگر نہیں ہٹا. دوسری جگہ چوم رہا تیسری جگہ چوم رہا ہٹا ہٹا کے وہ چوم رہا. ایک آدمی بولے میں کیا کرتا ہے. جب وہ باہر آ گیا تو میں نے کہا ایک بار چوم لیتا تو نے یہ بار بار کیوں چوما. کہنے لگا پتھر چومنے تھوڑی گیا تھا. میں نے پھر کیوں کہتا کہ میں تو حضور کے ہونٹوں کا نشان تلاش کر رہا تھا. نبی نے کہا چوم نبی نے کہا چوم ہے. آپ ذرا غور کرو. اور دنیا کا مسلمان کہتا ہے کہ اسے نبی نے چوما ہے. میں نے کہا ایک بار چوما ہے ایک بار مگر کوئی نہیں بتا سکتا کہ نبی نے حسین کو کتنی بار چوما ہے حسن کو کتنی بار چوما ہے سیدہ فاطمہ کو کتنی بار چوما ہے. جب اللہ کے رسول کی بیٹی آتی ہے تو میرے نبی اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ پہلا باپ ہے جو اپنی بیٹی کے لیے تاریخ میں کھڑا ہوا ہے. نہ اس باپ کی طرح کسی کا باپ ہے نہ اس بیٹی کی طرح کسی کی بیٹی ہے. جو ہے بولے میں کسی کی رٹی رٹائی تقریر نہیں کرتا. سب غوث اعظم کے یہاں سے آتی ہے. دل لگا کے بولو. تم جتنا سنو گے میں اپنا سناتا چلا جاؤں گا. دل لگا کے بولو. توجہ ہے کہ نہیں ہے. اور یہ ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھا نہ پڑھی نہ بچی. اب اپنی عزت بچا کے دیکھنا. توجہ ہے یہ بیٹی بچاؤ یہ صرف الیکشن کا نعرہ ہے ورنہ پہلی سب سے پہلے بیٹی بچانے والا بھی میرا نبی ہے بیٹی پڑھانے والا بھی میرا نبی ہے. توجہ ہے مسکرا کے بولو دل لگا کے بولو. توجہ ہے کہ نہیں ہے. سیدھا والا کے لیے جانے ہاتھ تو بولو زور سے سبحان اللہ. غور کرتے چلے جائیں. یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے دنیا بھر کی باتیں. سنو ایک بات اور یاد رکھو. اگر ابو بکر صدیق کا حلم مشہور ہے اسلام میں تو عمر کا جوش بھی مشہور ہے. آج عمر کے جوش کے ساتھ پروگرام کو سنو مسکرا کے بولو سبحان اللہ. اور جوش اس کے اندر ہی ہوتا ہے جس کے اندر ایمان ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے. اگر حسین کا نام سن کر بھی آدمی آرام سے بیٹھا ہے تو سمجھ لو اس کے اندر کوئی نہ کوئی معاملہ چل رہا ہے نا. اور جب تڑپ جائے تو تڑپ جائے سمجھ لو حسینی ہے پکا. اب ذرا غور کرو پوری دنیا کا وہابی دیوبندی سب چوم رہا ہے تو میں نے کہا بھائی تو کیوں چوم رہا ہے. تجھے پتا ہے کہ یہ پتھر ہے کہے گا نبی نے چوما ہے اسے چوم کے گناہ معاف ہوتے ہیں. یہ کوئی عام پتھر نہیں یہ جنت کا پتھر ہے. تو میں نے کہا تو نے میرے حسین کو کیا سمجھا ہے. ابے یہ تو خالی پتھر ہے میرا حسین تو جنتی جوابوں کا سردار ہے سردار. مانگ لے جو چاہے جی کرے مالک سبھی جہان کی آل رسول آل رسول. جو ہے نہیں ہے. آئیے اور چلیے ابن اساکر کی روایت اور پھر سنیں حسین سے سب سے زیادہ محبت کون کرتا ہے یہ بھی سمجھیں. غوث اعظم سب سے زیادہ محبت نہیں کرتے خواجہ معین الدین نہیں کرتے. خواجہ معین الدین سے یاد آیا توجہ ہے کہ نہیں نام جب معین چشتی کا آیا بڑا مسئلہ چل گیا مولانا صاحب. ایک آدمی بغیر بالوں کا زمانے کا مکھ منتری بن گیا محروم ہے بالوں سے. بڑی 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 اس کی بڑا خوبصورت آدمی ہے. کہتا مولانا آپ کو مٹا دوں گا. ابھی کہہ رہا تھا وہ تاج محل آٹھواں عجوبہ تو میں نے کہا تاج محل آٹھواں عجوبہ ہو کہ نہ ہو تو ضرور آٹھواں عجوبہ ہے. توجہ ہے کہ نہیں توجہ ہے. ایک شخص بولے بڑا ڈرنے کی بات ہے. میں نے کہا کیوں. کہنے لگا وہ گجرات والا تھا تو گورکھپور والا بھی آ گیا. میں نے کہا سن نہ گورکھپور والا کچھ کرے گا نہ گجرات والا کچھ کرے گا کیونکہ جب تک
تیری زمین تیرا ستان ہے خواجہ، اسی لیے تو یہ بھارت مہان ہے۔ انگریز ہندوستان چھوڑ کر گیا، اس نے کتاب لکھی، اس نے کہا نہ ہم نے حکومت کی نہ مغلوں نے حکومت کی۔ کسی نے کہا بھائی انگریزوں تم نے تو بڑی خطرناک حکومت کی ہے، ایسے ایسے آدمی کو بہت بری طرح سے مارا ہے، تم تو بڑے خطرناک ہو۔ ابے تم تو انگلش بول بول کے مارتے تھے، لوگوں کو سمجھ نہیں آتا تھا مار کس بات پہ رہا ہے، تم بولتا تھا انگلش۔ کہنے لگا نہیں ہم نے حکومت نہیں کی، کہاں پہ کس نے کی؟ کہا ہندوستان پہ کوئی حکومت کر ہی نہیں سکتا۔ کتاب میں اس کے لکھا، اس کا ریچرڈ نام ہے یا کچھ نام ہے، سب سے آخری جو ہندوستان میں انگریز تھا، اس نے لکھا ہماری حکومت نہیں تھی، نہ مغلوں کی تھی نہ راجاؤں کی تھی۔ میں نے تو 150 سال وہاں رہ کے یہ دیکھا کہ وہاں ہم حکومت نہیں کر رہے تھے، بلکہ اجمیر کی ایک قبر حکومت کر رہی تھی، اس کا نام معین الدین چشتی ہے۔ وہ بولے صاحب یہ 5 سال کے لیے آئے ہیں۔ میں نے کہا پھر 5 سال تو چھوڑ، اگر 50 سال کے لیے بھی آئے گا تب بھی کچھ نہیں کر پائے گا۔ ابھی اسے نکال دیا کائے کو، تاج محل کو، اس پر راجنیتی ہو رہی ہے۔ وہ تاج محل ایسا ہے، وہ تاج محل ویسا ہے، تاج محل یہ ہے۔ میں نے کہا تاج محل نہیں ہے، وہ ہے حضرت شاہ جہاں کا مزار۔ اس کا مزار ہے، شاہ جہاں کا مزار ہے، اور اس کا پیسہ تمہارے اوپر ادھار ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کہنے لگا ابے میں نے کہا سن، وہ کون کون سی بات سے منہ موڑے گا، تیرا تو کچھ ہے ہی نہیں۔ لال قلعہ ہمارا ہے، قطب مینار ہماری ہے، تاج محل ہمارا ہے، یہ پورا ہندوستان ہم الحمدللہ مسلمانوں کا۔ تمہارے یہاں تقریر کر رہا ہوں، منصور میں کر رہا ہوں تقریر، ابھی پتہ نہیں چل رہا ہے۔ دونوں کو محسوس ہونا چاہیے کہ میں سید شواہد ہوں اور آپ منصور والے ہو، دونوں کو محسوس ہونا چاہیے۔ دل لگا کے بولو، مسکرا کے بولو۔ اب ذرا غور کرتے چلے جاؤ، بات آگے بڑھا دیں۔ میں روایت پیش کر رہا تھا حسین کا سب سے بڑا عاشق کون ہے؟ میں ابھی ممبر میں بیٹھا ہوں کرسی پر، اگر کوئی ذرا سی بھی ٹینشن دے گا تو مجھے ٹینشن ہو جائے گی، کوئی ہلتا بھی ہے تو مجھے برا لگتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ تو ہلتا بھی ہے تو مجھے برا لگتا ہے۔ ایک صاحب بولے صاحب ہمارے یہاں کے جو ماننیے پردھان منتری ہیں، یہ کہاں سے سیکھے تقریر کرنا؟ میں نے کہا شاید میری کوئی تقریر سنی ہوگی، سنی زور زور سے تقریر تو بڑی زبردست کرتا ہے بھائی۔ یہ الگ بات ہے کہ جے نہیں ادا ہوتا بیچارہ، بغیر پڑھا لکھا ہے نا، شین ادا نہیں ہوئی، بڑا صاحب بن کے آیا تھا، مگر اس نے ایسی بربادی کری ہے کہ تکلیف سب کو ہے، پتا کوئی نہیں رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ کاروبار میں اثر ہے، اس پہ اثر ہے۔ میں نے کہا اور بٹھا لو اسے، ابھی اگر 10-5 سال اور بنا دیا نا تو سب کو یہ بے وقوف بنا کے ہندوستان سے باہر نکل دے گا۔ اور ہم تو الحمدللہ مسلمان نامالدار تھے، ہم تو لمیٹڈ تھے، لمیٹڈ ہیں، لمیٹڈ رہیں گے۔ تکلیف تو تمہاری ہے، جو ہے کہ نہیں ہے بھیا؟ ہاں مسکرا کے بولو، دل لگا کے بولو۔ اب تو کوئی بات نہیں، میں کبھی نہیں ڈرا کبھی، الحمدللہ میں کبھی نہیں ڈرا۔ سرکار غوث اعظم کے کتے کبھی ڈرتے نہیں ہیں۔ میرے غوث، مجھے معلوم ہے میرا غوث اتنا پاورفل ہے، اتنا پاورفل ہے، اتنا پاورفل ہے، اتنا پاورفل ہے کہ اگر اس کے گھر کا باہر رہنے والا، پلنے والا نہیں، صرف رہتا تھا وہ کتا، اگر وہ اپنا موڈ بنا لے تو شیر کا شکار کر لیتا ہے۔ موڈ بننے کی بات ہے، موڈ بن گیا، ہو گیا شکار۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو میں کہتا تھا سب سے بڑا حسین کا عاشق۔ میں ممبر پر ہوں مولانا صاحب، اس وقت اگر کوئی ہلتا جلتا ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ ممبر ایسی چیز ہے، اور آپ کی زبان میں کہہ دوں کرسی کا ہی سب جھگڑا ہے آپ کی زبان میں۔ مگر اگر کوئی کرسی پہ بیٹھا ہو اور ایسا ممبر، یہ ممبر بھی حضور کا ہے، مگر وہ ایسا ممبر ہے جیسے یہ ممبر عرش پر بھی نہیں کوئی، وہ ممبر میرے رسول کا ہے۔
وہ ممبر میرے نبی کا ہے اور اس پر بیٹھے ہیں نبی کے مثال کے بعد سیدنا عتیق صدیق میرے دل کی دھڑکن سے زیادہ قریب میری ماں میرے باپ میرے بچے میری نسلیں ان کے نام کے صرف سواد پہ قربان وہ ابو بکر صدیق ممبر پہ بیٹھے تھے اور کس کے حکم سے اللہ کے حکم سے کس کی مرضی سے رسول اللہ کی مرضی سے مگر آج حسین حسن حضور کی مثال کو خوشی دیتے ہوئے ہیں اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اتنے بڑے عاشق ہیں کہ سنیں لفظ تھے میں کبھی حضور کے ساتھ بھی استعمال نہیں کرتا ہوں نہ ان کے صحابی کے ساتھ ابو بکر صدیق تھے نہیں تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے حضرت میں بہت دنوں سے پریشان تھا اگنور کر رہا تھا مگر آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ بتا دیں مجھے ذرا کہ آپ کے منہ سے بو کیا آتی ہے یہ آپ کے منہ سے بدبو کیا آتی ہے آپ مسباق بھی کرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تم نے پوچھا ہے تو میں تجھے بتاؤں گا ضرور سن بات یہ ہے کہ حضور کا جب وصال ہوا تو میں رویا نہیں تھا رویا نہیں تو میرا دل اندر اندر جل چکا ہے یہ اسی کی بو ہے حضرت سیدنا سلمان فارسی کہتے ہیں مدینے میں اتنا بڑا غم کبھی نہیں دیکھا گیا جتنا بڑا غم حضور کی وصال والے دن تھا ایسا لگتا تھا دیوار اور در نے بھی بولنا بند کر دیا ہے ایسی حالات تھے حضور کے وصال کے بعد اور بڑا سناٹا رہتا تھا مدینے میں وہ نبی کریم ہیں اللہ کے رسول ہیں ہم اس قدر سے حضور نے جب مثال سے پہلے اپنے نواسوں کو بلایا دونوں نواسے آئے اور سیدہ زینب نائبہ الزہرا مختومہ مفتیہ عارفہ صاحبہ سیدہ زینب صلی اللہ علیہ وہ بھی آئی حضور نے اپنے دونوں بچوں کو اور اپنی بیٹی زینب کو سینے سے لگا کے رونا شروع کر دیا حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے امی عائشہ فرماتی حضور 3 دن کے بھوکے تھے جس دن وصال ہوا تھا حضور کا فرماتے ہیں اپنے نواسوں کو گود میں لے کے کہا اوے میرے صحابہ یہ میرے اہل بیت ہیں یہ میری حسن حسین ہیں ان سے میں بھی محبت کرتا ہوں ان سے تم بھی محبت کرو روایت میں ہے کہ پورا حجرہ حضور کا سسکیوں سے جو ہے وہ لبریز تھا ابو بکر صدیق رو رہے تھے حضرت عمر رو رہے تھے یہی غم تھا کہ حضور کے وصال کو کچھ ہی دن ہوئے تھے امام حسن مولا کائنات کی انگلی پکڑ کے اپنے نانا کی منبر کی طرف تو بولے نانا چلو نانا کی چھوٹے سے تھے چلو نانا کی مسجد میں چلو جب پہنچے تو دیکھا منبر پہ نانا نہیں ہے رونے لگے ابا نانا کہاں ہے حضرت علی چپ رہے میرے بیٹے چپ جا ابا نانا کہاں ہے منبر ہے محراب ہے جنت کی کیاری ہے نانا کہاں ہے پھر روتے روتے آگے بڑھے حضرت ابو بکر صدیق منبر پہ تقریر کر رہے تھے ایک دم آگے بڑھے چھوٹے سے تھے امام حسن کہا آپ نیچے اتریے میرے نانا کے منبر سے حضرت ابو بکر صدیق نے شہزادے کو دیکھا سر نیچے جھکایا اپنی بات کوئی مکمل نہیں کی نیچے آ کے بیٹھ گئے پبلک میں حضرت علی آگے بڑھ کے بولے امیر المومنین اے حضور کے یار غار و مزار میں نے اس سے نہیں کہا حسن سے کچھ حضرت علی کی اس بات سن کر کے حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے آنسوں سے آنکھ بھیگ گئی فرمایا کیسی بات کرتے ہو علی سنو یہ منبر بھی اسی کے نانا کا ہے اور یہ غلام بھی اسی کے نانا کا ہے یہ نانا یہ غلام بھی اسی کے نانا کا ہے اور جو حضرت ابو بکر صدیق سے بغض رکھتا ہے وہ حسین کا یہ دیکھا نہیں آپ نے یہ سب چیز چل رہی ہے یہ دیکھا نہیں ایسے پٹتے رہتے ہیں میں نے حضور کی بارگاہ میں اب مجھے احساس ہوگا کہ میں منصور میں تقریر کر رہا ہوں اس بات کے کہنے کے بعد ذرا غور کریں تو ہندوستان میں کہاں کہاں دیکھے پٹتے رہتے ہیں سینے پٹتے رہتے ہیں جہاں جہاں ابو بکر کے ماننے والے نہیں ملیں گے وہاں سینے پٹ رہے ہیں صبح سے لے کے شام تک پٹ رہے ہیں کبھی پیچھے سے یہ لگ رہا وہ لگ رہا ہے پیٹے جا رہے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ سینے پیٹنے والے کون ہیں یہ کیوں پٹ رہے ہیں سینے تو آواز آئی میرے نبی کی عالم خیال میں جن سینوں میں میرے ابو بکر عمر کا بغض ہے وہ سینے
سینے یہاں بھی پھٹیں گے وہاں بھی پھٹیں گے. دو نہریں جب ایک جگہ جمع ہوئی, اب یہ دو نہریں کون ہیں؟ پہلی نہر مولا کائنات ہے, پہلی نہر علی ہے. علی کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ حضرت علی. بات دیکھیے, آپ نے کبھی دیکھا نہیں کہ جس کے گھر میں جو پیدا ہو جائے کیسے پتہ لگتا ہے کون کتنا بڑا ہے؟ اگر کسی اچھے چندن کے کاروباری کے گھر پیدا ہو جائے تو پیدائشی مالدار ہے. اگر کسی بڑے کھیتی والے کے یہاں پیدا ہو جائے تو پیدائشی کھیتی والا ہے, زمیندار ہے. اگر منتری کے گھر پیدا ہو جائے تو پیدائشی بدتمیز بھی ہے, بد کردار بھی ہے. اگر کسی بات یہ ہے کہ گھر سے پتہ لگتا, اگر احمد رضا کے گھر پیدا ہو جائے تو مفتی اعظم ہے. جو ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولو یار. اگر احمد رضا کے گھر پیدا ہو جائے تو مفتی اعظم ہے. اگر جناب والا اگر ذرا غور کریں علی کے گھر پیدا ہو جائے تو حسن حسین ہے. مگر مجھے بتاؤ اس علی کا مرتبہ کیسے ناپو گے؟ وہ جو نبی کا علی ہے اپنے گھر میں پیدا نہیں ہوا ہے, اللہ کے گھر میں پیدا ہوا. فرمایا نبی نے, فرمایا ایک صاحب جا رہے ہیں راستہ دے دو بھائی ذرا. آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ, دیکھ لیں جانے والا آدمی آپ نے دیکھا بھی نہیں. ابھی کسی اور کو جانا ہے, کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے, آپ یہ نہ سمجھنا کہ میری نظر نہیں کسی پر. چاروں طرف دیکھتا ہوں میں الحمدللہ. جہاں میں نہیں دیکھتا ہوں وہاں ہمارے قاری صاحب دیکھ لیتے ہیں, اور کوئی دیکھے نہ دیکھے حسین کے نانا تو سب کو دیکھ رہے ہیں. کون مجبور ہو کے بیٹھا ہے, کون مسرور ہو کے بیٹھا ہے, سب کو حسین کے نانا کو سب معلوم ہے. بات جو ہے وہ آگے جو پڑھ رہی ہے وہ آپ کو سناتا چلا جا رہا ہوں. میں الحمدللہ آپ کے آتا چلا جاتا ہوں. آپ میری محبت, آپ امام پاک کی محبت میں آئے ہیں میری تقریر سننے کے لیے. میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا, البتہ اتنی دعا میں پہلے بھی کر چکا ہوں, اب بھی کر چکا ہوں. اگر میری بخشش ہوگی تو انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں آپ کے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا انشاءاللہ. جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں, جو حسین سے محبت کرتے ہیں, توجہ ہے کہ اب ذرا غور کرتے چلے جاؤ اور میری بات کو دھیان دیتے چلے جاؤ. یہ زبان سید کی ہے, دے دی تو دے دی, سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ مسکرا کے بولو ذرا سبحان اللہ. اب ذرا غور کرتے چلے جاؤ. بات کیا عرض کر رہا تھا میں آپ سے عرض کر رہا تھا, حضرت علی کی بات عرض کر رہا تھا. میرے نبی نے فرمایا علی کا ذکر عبادت ہے. کیا فرمایا؟ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت, علی کا ذکر عبادت, اور علی کا ذکر گناہوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے. تو پتہ لگا ہم علی کا ذکر کر رہے ہیں, گناہ ہمارے ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور ایک حدیث اور سن لو, اس سے ایک اور پہچان ہو جائے گی, یہ بھی آئیڈینٹی پروف کے لیے ہے. حضور نے فرمایا علی کوئی مسلمان, کوئی مومن تیرے بغیر رہ نہیں سکتا, اور کوئی منافق تیرے قریب آ نہیں سکتا. جو علی کا ذکر سن کے جس کے دل میں درد ہو جائے وہ پکا منافق ہے, اور جس کی کھل جائے ذکر علی سے دل کی کلی, سمجھ لو وہ ہونے والا ہے کچھ دنوں کے بعد اللہ کا ولی. یہ پہچان ہے علی کی. توجہ ہے کہ نہیں؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ پہچان ہے حضرت علی کی. علی علی ہے. اب آپ نے سنا کچھ دنوں پہلے ایک زمانہ ایسا آیا تھا, حضور کے وصال کے بعد کچھ سالوں کے بعد ایسا زمانہ آیا تھا, حضرت علی کو ممبروں پہ بیٹھ کے گالی دیتے تھے ماذا یزیدی, ذلیل, بدترین, اور حضرت امام حسن کے سامنے ان کے والد صاحب کو برا کہتے تھے. وہ فرماتے ہیں میں نے اپنے باپ کو برا سنا ہے مدینے میں ممبر پہ بیٹھ کے. ایک مروان لانتی تھا, لانتی. اور میں کہہ رہا ہوں لانتی, میں سنی ہوں, میں نہیں کہہ رہا ہوں, میرے اعلیٰ حضرت نے اسے لانتی لکھا. وہ حضرت علی پوری سب جگہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ جمعے کے دن پہلے علی کی برائی کرو, علی کو برا کہو, علی کا نام مٹا دو. میرے رب نے کہا تم کتنا مٹاؤ گے, اے علی تیرے ذکر کو کوئی مٹا نہیں پائے گا. یہ تو مٹانے کی بات کرتے ہیں, میں گلی گلی میں علی علی نہ کرا دو تو رب نے کہنا
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ اب علی کہاں پیدا ہوئے؟ کعبے میں پیدا تو ہو گئے۔ حضرت علی مگر آنکھ نہیں کھول رہے، ذرا غور کریں، 3 دن ہو گئے حضور گئے۔ کسی نے غریب نواز سے پوچھا، توجہ چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، کیا چاہتا ہوں؟ توجہ۔ کسی نے غریب نواز ہند الولی سے پوچھا، شہنشاہ ہندوستان سے پوچھا، اس غریب نواز سے پوچھا کہ کبھی کبھی مدینے جانے کو بہت دل کرتا ہے تو غریب نواز کی چوکٹ چوم کے مدینے جانے کی بے قراری کو کم کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کریں یار، ذرا سوال آپ کے یہاں تو بہت زیادہ قریب ہے، ذرا غور کریں۔ کسی نے پوچھا غریب نواز سے، آپ کے بابا علی اس وجہ سے بلند تھے کہ وہ کعبے میں پیدا ہوئے؟ غریب نواز جلال میں آ کے فرماتے ہیں، جب تجھے میرے باپ کا مقام معلوم نہیں تو بولتا کیوں ہے؟ وہ تو شکر ادا کر کہ ان کی ماں کعبے میں چلی گئی، ورنہ کعبے کو علی کے گھر میں آنا ہوگا۔ علی ہے جس کا چرچا گلی گلی ہے۔ اے بھائی سائلنٹ، یہ ہاسپٹل نہیں ہے مگر یہاں بھی کئی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب ذرا غور کرتے چلے جاؤ، سنتے چلے جاؤ، میری بات پر دھیان دیتے چلے جاؤ۔ جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، بات چل رہی ہے، حضور گئے تو حضور نے پوچھے چچا کیا حال ہے میرے بھائی، کیسے ہیں؟ تو حضور نے حضرت ابو طالب بولے کیا ہوا؟ اس کی آنکھیں نہیں ہیں بیچارہ، نابینا ہے، اس کے کان نے فرمایا کسی بات کرتے ہو تم اسے نابینا کہتے ہو؟ اگر وہ ٹھوکر مار دے تو آنکھوں اندھوں کو روشنی دے دے گا، اگر وہ ٹھوکر مار دے اندھوں کو روشنی دے دے گا۔ حضور کے اب ذرا غور کرتے، جب حضرت علی رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو ان کا نام ان کی ماں نے رکھا ہے در۔ کیا نام ہے؟ اب لفظ حیدر پر منصور والوں کو کتنا مزہ آئے گا یہ ابھی پتہ چلے گا۔ کیا نام رکھا ہے؟ اسد کہتے ہیں شیر کو، اسد کہتے ہیں عربی میں، اور حیدر کہتے ہیں ببر شیر کو۔ کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ کسی نے حضرت علی کی والدہ سے پوچھا کہ آپ کا بیٹا بڑے ہو کے شیر بنا تھا، یہ بچپن میں نام کیوں رکھ دیا؟ کہنے لگی میرا بیٹا بچپن میں بھی شیر ہی تھا۔ کہنے لگی کیسے کہ میرا بچہ چھوٹا سا تھا، ذرا سیکنڈ مجھے ذرا دیکھیں اس موضوع کو نبھا رہا ہوں۔ وہ کہنے وہ چھوٹا تھا، سو رہا تھا، میں رات کے وقت میں جب گئی تو میں نے دیکھا میرے بیٹے کے قریب میں بالکل بہت موٹا تھا، میرے بیٹے کے قریب چلا گیا اور میرے بیٹے کو اس نے اپنا فن اٹھا لیا۔ کہتی میں رونے لگی، میری ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی اس سانپ کے قریب جانے کی، کالا بہت زیادہ خطرناک، میں رونے لگی، میری چیخ نکل گئی۔ جیسی میری چیخ نکلی میرا بیٹا 2 سال کا تھا، اٹھ کے بیٹھ گیا اور پہلے مجھے مسکرا کے دیکھا، یعنی مطمئن، ٹینشن لے لی تھی کوئی، بولو کوئی ضرورت۔ پہلے مجھے ایسے دیکھا، ایسے دیکھنے کے بعد فرماتی ہے پہلے مجھے دیکھا اور پھر مجھے دیکھنے کے بعد پھر مجھے تو مسکرا کے دیکھا، سانپ کو دیکھا تو غرا کے دیکھا، غصے سے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے آگے بڑھ کے سانپ کو پکڑ جو لیا اور پکڑنے کے بعد پھر زور لگانا شروع کر دیا۔ آپ نے سانپ کو مرتے دیکھا ہوگا، ٹوٹتے نہیں دیکھا ہوگا۔ اب کہتی ہے میرے بیٹے نے 2 سال نے جب 2 سال کی علی نے جب زور لگایا، فرماتی ہے زور لگاتا گیا میرا علی، ایک زور لگایا ٹکڑا کر دیا، پھر دوسرا ٹکڑا کر دیا، پھر تیسرا ٹکڑا کر دیا، پھر چوتھا ٹکڑا کر دیا، پھر 5واں ٹکڑا کر دیا، پھر ٹکڑا کر دیا۔ میں کہنے لگی مولا یہ کیا ہے؟ آواز آئی ہے کوئی یہاں بچہ نہیں ہے، اللہ کا شیر ہے علی۔ کون ہے؟ اللہ کا، اللہ کا، اللہ کا۔ اس کا نام کیا رکھا ہے ماں نے؟ فرمایا نبی نے حضرت علی کو آتے دیکھ کے کہا عائشہ دیکھو سید العرب، عرب کا سردار آ رہا ہے۔ امی عائشہ نے پوچھا آپ نہیں سردار عرب کے؟ کہا میں تو پورے جہان کا سردار ہوں، میرا علی عرب کا سردار ہے۔ فرمایا حضور نے میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ لفظ حیدر کو نبھا دوں، توجہ چاہتا ہوں۔ اگر پورے مجمع سے اس محنت پہ بھی کوئی رسپونس نہیں آیا زبردست والا تو علی کا ذکر کرنے کا حق ادا نہیں کر پائیں گے۔ میں کہتا ہوں علی کا ذکر جس بستی میں صحیح کر کے ہو جائے اس بستی میں کبھی بیماری نہیں آتی ہے۔ اور کیا پتا تم کیا سمجھ رہے ہو؟ کیا بتاؤ تم سب آ گئے؟ کیا اللہ کا شیر علی اپنی محفل میں نہیں آئے ہوں گے؟ تصور کرو، تصور کرو، اگر علی نہ آئے ہوں گے تو اجمیر کے خواجہ
تو ضرور ہی آگے ہو. الحمدللہ میری کوئی محفل ایسی نہیں ہوتی ہے جس میں کوئی اللہ کا ولی نہ آ جائے. الحمدللہ کوئی محفل دین کی ایسی ہوتی جو ہے کہ اب ذرا غور کرو. حضرت علی ہے، حیدر کی بات حیدر کہتے ہیں ببر شیر کو. ببر شیر بہت خطرناک ہوتا ہے، لیکن شیر تو شیر ہوتا ہے مگر ببر شیر تو ببر ہی شیر ہوتا ہے. اب ذرا غور کریں، آپ دیکھیں ذرا غور کریں. حیدر کی بات چل رہی تھی جب جنگ خندق ہو رہی تھی تو آپ کو یہ واقعہ شاید درد بڑا ذہن سے سنیں گے. آپ ایک آدھ پہلوان آتا ہے، اتنا خطرناک پہلوان کہ ایسا پہلوان پورے عرب میں کوئی نہیں. اس کا نام ہے عمرو بن عبد بدر. اس نے کہا ہے مسلمانوں میں جسے میں جنت میں بھیج دوں. حضرت علی کھڑے کھڑے تلوار نکال لی. حضور نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ. عمرو ہے عمرو. یہ عمرو کیا ہے؟ یہ عمرو یہ ہے کہ یہ عمرو اتنا خطرناک پہلوان تھا کہ اس کے پیر کے ناپ کا گھوڑا نہیں ملتا تھا پورے عرب میں. اتنا تگڑا، ایک تلوار جس کے ماری دوسری کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی. یہ کئی بہت سب سے زیادہ مہنگا پہلوان یہی خرید کے لائے گئے کہ یہ جا کے تباہی بچا دے گا مسلمانوں کے یہاں. بڑی پلاننگ کی تھی نا ابو جہل وغیرہ نے. ابھی پلاننگ ہو رہی ہے یہ ابو جہل کے. دیکھیں بالکل ابو جہل جس نے دیکھا ہے وہ پتہ لگے گا کہ ہندوستان کا پردھان منتری کا چہرہ بالکل اسی سے ملتا ہے. بڑی اس نے فیلڈنگ لگائی اور فیلڈنگ لگانے کے بعد وہ بولا کہ مسلمانوں میں ایسا. حضرت علی کھڑے ہوئے، نبی نے بٹھا دیا. پھر دوسری بار کہا کیا ہوا؟ جنت میں جانے کا شوق ختم ہو گیا، آؤ بھیج جنت میں. حضرت علی پھر کھڑے ہوئے. حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ عمرو بن عبد بدر. تیسری بار اس نے حضور کا نام لے دیا. اب بھیجتے نہیں کسی کا. اتنا کہا تھا علی کھڑے ہو گئے. نبی نے کہا عمرو ہے. علی بولے اجازت دے دو. علی غصے کے جلال میں آ گئے تھے. نبی نے پہچان لیا اب شیر بغیر شکار کرے نہیں مانے گا. شیر شکار کی نیت کر رہی ہے. نبی نے فرمایا جا. اب علی نے کہا نبی دعا کرتے ہیں. اب ذرا غور کرو، اگر دعا نبی کرے اور وہ بھی علی کے لیے کرے تو یہ دعا بھی لاجواب ہے. مسکرا کر بولو یہ دعا بھی لاجواب ہے. یہ نبی کا علی بھی لاجواب ہے. علی میدان کاتار میں 10 سال کا نوجوان اپنی تلوار لے کر کے پہنچ جاتے ہیں. وہ کہتا ہے میں بچے کو مار کے خوش نہیں ہوں گا. حضرت علی نے فرمایا مگر میں تجھے ہی مار کے خوش ہوں گا. میں لگا میں تجھ سے لڑنا پسند نہیں کرتا. حضرت علی بولے مگر مجھے تجھ سے ہی لڑنا پسند ہے. کہ لگا تم نے مجھے پہچانا نہیں. یہ ہے حق ادا کرنا، مہربانی کرنا. یہ اصلی بات جو بتا رہا ہوں. اس نے کہا تو نے مجھے پہچانا نہیں، میں نے یہ کیا وہ کیا وہ کیا، یہ مارا وہ مارا. کیونکہ پہلے اپنی باتیں بتاتے ہیں پہلوان، پھر بات میں لڑتے تھے. عرب میں مزاج تھا. اس نے بتایا یہ وہ. علی نے کہا میں نے تو تجھے بہت اچھے سے پہچان لیا مگر تو مجھے نہیں پہچانا. بات یہ تھی کہ رات کے وقت میں جب یہ سویا تھا نا عمرو تو اس نے خواب میں دیکھا تھا کہ رات میں یہ ڈر گیا تھا. اس نے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک خائن شیر آیا تھا اور وہ بھی ببر شیر آیا تھا. اس نے خواب میں اس کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے. حضرت علی نے کشف کے ذریعے اس کے خواب کا پتہ لگایا اور فرمایا میں نے تجھے پہچانا مگر تو نے نہیں پہچانا. اوے دیکھ پہچان لے میں وہی ببر شیر ہوں جس نے تیرے خواب میں 2 ٹکڑے کیے تھے. اب میں پھر تیرے ٹکڑے کرنے والا ہوں. یہ علی کون ہے؟ کون ہے؟ یہ علی ہے، ولیوں کا ولی ہے. یہ علی ہے. بولو کتنی دیر اور سنو گے؟ 1 گھنٹہ ہو گیا. 1 گھنٹہ اور سنو گے کیا ختم کریں؟ ختم کریں؟ صبح کر دیں. سبحان اللہ. میرے بس میں ہوتا تو میں ضرور آپ کی خواہش پوری کری ہوتا. دل لگا کے بولو سبحان اللہ. دل لگا کے بولو. آپ ذرا غور کرتے چلو. بات علی کی چل رہی تھی. ایک دن حضرت علی کو دیکھ کے حضرت ابو بکر مسکرانے لگے. دیکھو تو نبی کا پیارا نبی کے پیارے کو دیکھ کے مسکرا رہا.
دیکھ کے مسکرانے لگے. حضرت علی نے پوچھا کیوں مسکراتے ہو امیر المومنین؟ آپ مجھے دیکھ کے بے بجائی مسکراتے ہو. حضرت ابوبکر بولے وجہ اس میں شامل ہے، میں نے ایک دن نبی سے سنا ہے کہ جو پل صراط کا راستہ ہے بڑا خطرناک ہے، اس پہ سے وہی گزرے گا جس کے پاسپورٹ پہ علی علی مہر لگا لے گا. فرمایا حضرت علی نے مگر پوری حدیث مجھ سے سن لو، نبی نے یہ تو کہا تھا کہ وہی گزرے گا، مگر ساتھ ساتھ مجھ سے بھی کہہ دیا تھا علی اس کے پاسپورٹ پہ مہر مت لگانا جس کے دل میں میرے ابوبکر کی محبت نہ ہو. حضرت علی ہے، بغداد کی بات بتا رہا ہوں. ایک صاحب بڑے دیوانے تھے حضرت علی کے. میں بھی دیوانہ ہوں تو آپ بھی دیوانے ہیں، سبھی دیوانے ہیں. جدھر بھی دیکھو گواہ مدینے کی ہر گلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے. میں صاحب کعبہ شریف، مدینہ شریف سمجھ رہے ہیں؟ کعبہ شریف میں وہ شیطان کے دندر مارنے گئے.